اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں وہ تمام باتیں لکھ دی ہیں جو ایک بلندی پر ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے علم ہے کہ کل کیا ہونا ہے۔ اگر میں اپنی مرضی سے کل کوئی ایسی بات کرتا ہوں جس میں اللہ کے نظام کے مطابق میرے لیے اجر بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں اجر دے گا، اور کل میں اپنے شامت اعمال سے کوئی ایسی غلطی کر بیٹھتا ہوں جو اللہ کے نظام کے مطابق جرم شمار ہوتی ہے تو اس میں مجھے گناہ ملے گا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے وقت سے پہلے لکھ دی ہے، صرف اس لکھنے کی وجہ سے میرے اختیار پہ کوئی اثر نہیں پڑا، اور میں نے جو کچھ کیا یا کروں گا یا کرنا ہے یا ماضی میں گزرنے والوں نے کیا وہ 100% اپنے اختیار سے کیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اجر اور سزا ہے وہ اس اختیار ہی کی بنیاد پر ہے، اور یہ انسان کی تخلیق کا جو مقصد واحد ہے وہ بھی یہی اس کا اختیار ہے، ورنہ عبادت اللہ کے یہاں مقصد نہیں تھا۔ عبادت کے لیے تو فرشتے موجود تھے، اور وہ فرشتے جو اختیار نہیں رکھتے وہ 100% اسی حکم کے پابند ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ تو اصل جو گرفت ہے وہ اختیار کی وجہ سے ہے، اور اس اختیار کو اللہ تعالیٰ نے 100% انسانوں کے ہاتھ میں دیا۔ ایک اور چھوٹی سی ہم مثال لیتے ہیں۔ اچھا استاد جب اپنی کلاس میں جاتا ہے پہلے دن، تو وہ پہلے دن سے اپنے طلباء کی، اپنے اسٹوڈنٹس کی ججمنٹ کرنا شروع کرتا ہے، ان کے بارے میں ایک رائے قائم کرنا شروع کرتا ہے کہ کون سا طالب علم کس درجے کا ہے۔ وہ اس کی خواہشات میں سے ایک خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ جج کرے کہ وہ اس کے طلباء کس درجے کے ہیں، اور نہ صرف یہ خواہشات میں سے ایک خواہش ہوتی ہے اچھے استاد کی، بلکہ اچھے استاد کی پہچان بھی یہی ہے، اس لیے کہ اس کو پھر پوری کلاس کو آگے لے کر چلنا ہے، اور استاد کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کے معیار تعلیم کو، معیار ان کی تربیت کو آگے لے کے جائے گا، اس کو بڑھائے گا۔ تو معیار اس وقت آگے بڑھائے گا، آگے لے کے جائے گا جب اس کو اس وقت کے معیار کا علم ہوگا۔ ایک شخص کو معلوم ہے یہ 5ویں کلاس کا بچہ ہے تو وہ 6ٹھی پہ لے کے جائے گا نا۔ جس کو یہ علم نہ ہو کہ اس کو انگلش 4تھی کلاس کی آتی ہے یا پہلی کلاس کی آتی ہے، میتھ میں یہ کہاں پہ کھڑا ہے، سائنس میں کہاں کھڑا ہے، وہ اس کو آگے کیسے لے جا سکتا ہے؟ تو استاد کی ذمہ داری، اولین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بچوں کو جج کرے اور ان کے بارے میں ایک رائے قائم کرے۔ یہ رائے جب وہ قائم کرنے لگتا ہے تو جب کلاس کا اختتام ہونے والا ہوتا ہے، سال کے اختتام پہ، سالانہ امتحانات سے پہلے، وہ یہ بھی جج کر چکا ہوتا ہے کہ کس طالب علم کا کیا مقام ہے اور امتحان میں وہ کس درجے میں پاس ہوگا۔ اگر وہ استاد ہے، اگر وہ اپنے طالب علموں پہ محنت کر رہا ہے تو اس کو 90-80% یقین ہوتا ہے کہ کون سا طالب علم کتنے نمبر لائے گا۔ اب وہ یہ رزلٹ بنا کر ایک شیٹ پر 20 لڑکے ہیں اس کی کلاس میں، اور اس نے 20 لڑکوں کا ایک رزلٹ ایک تخمینی طور پر بنا کے اپنے دراز میں رکھ لیا، اور تاریخ ڈال دی، سائن کر دیے۔ جب اس کے بعد رزلٹ آیا تو اس نے نکال کے اگر بلفر طلباء کو دکھایا اور کہا کہ دیکھو یہ لکھا ہوتا تمہارا، اب میچ کر لو۔ جس کے 70 نمبر لکھے ہوئے تھے اس کو 65 آ رہے ہیں، جس کے 65 لکھے ہوئے تھے اس کے 55 آ رہے ہیں، جس کے 55 لکھے ہوئے تھے اس کے 60 آ رہے ہیں۔ 5 نمبروں کے فرق سے، 7 نمبروں کے فرق سے سب کا اگر رزلٹ آ جائے تو بچے کہیں گے یہ تو رزلٹ کی ذمہ داری آپ پر ہے، آپ نے فیل کیا ہے ہمیں، آپ یہ نہ لکھتے تو ہم پاس ہو جاتے۔ نہیں، وہ ججمنٹ ہے۔ یہ ایک عام مخلوق میں سے ایک استاد کی ججمنٹ ہے، اور استاد کا اپنا درجہ بھی کم زیادہ ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے اس استاد کی جگہ اچھا استاد ہوتا، وہ 100% پہ آ جاتا، 90-95% پہ آ جاتا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی ججمنٹ ہوگی ایک انسان کے لیے، اس کو کیسے کوئی چیلنج کر سکتا ہے، اور اس میں کیسے کوئی ایک رتی کا فرق آ سکتا ہے؟ یہ تقدیر قدر سے ہے، قدر کہتے ہی اندازہ کرنے کو۔ ایک اندازہ ہوتا ہے دکاندار کا، جب وہ آپ اس سے دھنیا لینے جاتے ہیں، چینی لینے جاتے ہیں، دال لینے جاتے ہیں، وہ اپنا اس میں تول کے ترازو میں لے کے آتا ہے، اور جب آپ کے سامنے تولتا ہے تو وہ کلو نکالتا ہے تو کلو ہوتا ہے، 1.5 کلو چاہیے ہوتا ہے تو 1.5 کلو نکال کے لاتا ہے۔ عام دکاندار کا تجربہ ہے۔ تو یہ جو اندازہ ہے ایک انسان کا، یہ جب اتنا فیصد درست ہو سکتا ہے تو اللہ کے اندازے کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ اس اندازے کا نام تقدیر ہے، اور اس تقدیر کو ماننا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ قال صدقت وتؤمن بالقدر کلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے آخر میں جملہ فرمایا وتؤمن بالقدر کلہ قال صدقت۔ پھر جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، جن کے بارے میں علم نہیں ہے صحابہ کو ابھی کہ یہ کون ہے، کہا صدقت، آپ نے سچ کہا۔ اب یہاں ایک تھوڑا سا فرق اس کا بھی، ایمان اور اسلام کا بھی ہم بیان کر دیتے ہیں۔
ایمان اور اسلام یہاں دو الگ الگ لفظ استعمال ہوئے حدیث میں. پہلے انہوں نے پوچھا مل اسلام اور پھر پوچھا مل ایمان. اسلام کے بارے میں جب پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور کہا، اور آپ نے اس میں جو ہے نماز توحید کا ذکر کیا شرک کے عنوان سے کہ شرک نہ کرے، اور پھر نماز کا اور زکوٰۃ کا اور روزے کا ذکر کیا، اور جب ایمان کا ذکر ہوا تو یہ تمام اللہ، فرشتوں، کتابوں، قیامت، قدر، بیس بعد الموت پر ایمان لانے کو آپ نے ایمان فرمایا. تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو محدثین نے اور حدیث کے شارحین نے اس پر خاصی تفصیلی بحثیں کی ہیں، لیکن اس کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ ایمان اصل میں اندرونی چیزیں ہیں، باطنی چیزیں ہیں، دل اور دماغ کے رشتے ہیں، اور اسلام ظاہری چیزیں ہیں. ان دونوں کے مجموعے کا نام ایک مسلمان ہے. لیکن انسان جن چیزوں کو دل سے مانتا ہے یا جن کو دل سے ماننا لازم ہے وہ ایمان ہے، اور جن کو اپنے اعضاء سے، اپنے جسم کے ذریعے پریکٹس میں لانا لازم ہے وہ اسلام ہے. اسی لیے ایک وضاحت اس کی ہم قرآن حکیم کے قائد سے کر سکتے ہیں. اسی لیے قرآن حکیم میں یہ فرمایا قالت الاعراب آمنا، عام دیہاتی اعراب کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں ان کے لیے، اور ان میں کچھ وہ لوگ بھی تھے جو اسلام کی حقیقت کو سے پوری طرح اس وقت آگاہ نہیں تھے. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. اعراب کہتے ہیں، یہ دیہاتی کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ ان کو کہتے ہیں نہیں، ان کو کوئی ایمان نہیں لائے تم، ابھی تم صرف اسلام لائے ہو، ظاہری طور پر تم مسلمانوں کے اعمال کرتے ہو اور مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو گئے ہو، دل میں تمہارے ابھی ایمان نے جگہ نہیں بنائی. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. ایمان ابھی تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا. اس کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ سے، اور یہ دونوں جو جملے حضرت جبریل کے سوال کے جواب میں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمائے، دونوں کا فرق سامنے آ سکتا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ جب ایمان کا ذکر ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کی چیزیں بیان کی ہیں جن کا تعلق اعمال سے نہیں ہے، کرنے سے نہیں ہے، ماننے سے ہے. اللہ کو ماننا ظاہر ہے کہ یہ کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو دل و دماغ کی چیز ہے. فرشتوں پر، کتابوں پر، آخرت پر، تقدیر پر یہ محض ایمان لانا ہے. یہ ایک لمحے میں ہو سکتا ہے، لیکن نماز پڑھنے میں وقت لگے گا، زکوٰۃ دینے کے لیے سال بھر انتظار کرنا پڑے گا، روزے جب آئیں گے تو ہوں گے، اور جب شروع ہوگا تو ایک روزہ بھی ظاہر ہے کہ 12، 18، 16، 19، 22، 23 گھنٹوں کا بھی ہے لوگ بعض علاقوں میں، تو وہ وقت صرف ہوتا ہے. تو یہ کرنے کے کام جو ہیں یہ اسلام کہلاتے ہیں، اور ماننے کی چیزیں جو ہیں وہ ایمان کہلاتی ہیں. لیکن یہ اس وقت ہے جب دونوں الفاظ الگ اکٹھے بیان ہو رہے ہیں، یعنی دونوں کا الگ الگ کرنا ضروری ہے. اسلامی لٹریچر میں اور قرآن و حدیث میں بعض جگہوں پہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایمان بول کر ایمان اور اسلام دونوں مراد ہیں، اور اسلام بول کر بھی ایمان اور اسلام دونوں کو شمار کیا گیا ہے. لیکن جب دونوں اکٹھے بیان ہوں گے تو ایمان سے الگ مراد ہوگی اور اسلام سے الگ کچھ چیزیں مراد ہوں گی. یہ سوال کرنے کے بعد پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا. یہ تیسرا سوال ہوگا ترتیب سے. قال یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ قال ان تخش اللہ کانک تراہ. احسان یہ ہے کہ تم اللہ سے اس بات سے اس طرح ڈرو جیسے اللہ کو تم دیکھ رہے ہو. اگر کسی امتحان گاہ میں نگران اعلیٰ سامنے مسلط ہو تو انسان کی نظر قلم اور کاغذ کے علاوہ کہیں دوسری طرف نہیں بھٹکتی. یہ نگران کا خوف ہوتا ہے، اور یہ وہ خوف ہوتا ہے جو ظاہر ہے کہ اچھے معنی میں ہے. یہ وہ خوف نہیں ہے جو کسی درندے کا خوف ہو یا کسی ایسی نقصان دہ چیز کا خوف ہو. تو خشیت اسی خوف کو کہتے ہیں جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، جس میں ظاہر ہے کہ نرمی بھی ہوتی ہے، تلطف بھی ہوتا ہے، اور خوف بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی نگرانی موجود ہے. تو احسان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اللہ کا خوف تو ہر مسلمان کو موجود ہے. ایمان خود خوف کی ایک کیفیت ہے، اس کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ خوف اس درجے کا ہو کہ انک تراہ، کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. تو جب
ہر وقت انسان کے ذہن میں یہ خیال موجود ہو، اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو اس کا نام احسان ہے۔ اور احسان آج کے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں جس کو ہم تصوف کہتے ہیں، جس کو سلوک کہتے ہیں۔ تصوف، سلوک، احسان، یہ تمام ایک ہی چیزیں ہیں، ان کے الفاظ فرق ہیں، مختلف علاقوں میں، مختلف زبانوں میں ان کے نام مختلف استعمال ہوتے رہے۔ فَإِنَّكَ إِن لَا تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اس لیے کہ اگر تم اس کو یہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ یعنی انسان اس کیفیت کو پیدا کر لے تو یہ احسان ہے، لیکن یہ اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کیفیت اس میں پیدا ہو یا نہ ہو، یہ یاد رکھے اللہ تعالیٰ اس کو ہر وقت ضرور دیکھ رہا ہے۔ قال صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ پھر تصدیق فرمائی حضرت جبریل نے۔ تصوف کے اس بات کے لیے یہ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ اس کے ذریعے ثابت ہوتا ہے کہ تصوف اسلام کا اسی طرح ایک حصہ ہے جیسے ایمان کی بحث ہے، اسلام کی بحث ہے، یہ دوسری بحثیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو احسان کا لفظ استعمال فرمایا اور اس سے جو استدلال کیا، اس پہ بعض وہ سوالات کا بھی حل ہو جاتے ہیں جو ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں یا بعض حوالوں سے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ احسان یا تصوف یا سلوک ایسی چیز ہے جو بہت بعد میں پیدا ہوئی اور عہد نبوی میں، عہد صحابہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ میں نے عرض کیا کہ احسان وہی چیز ہے جس کو آج ہم تصوف کہتے ہیں۔ صوفیاء نے جو بھی نظام رائج کیا یا جو بھی تلقین فرمائی یا تعلیم دی، وہ صرف یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اس قدر انسان کے سامنے آ جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو محسوس کرنے لگے، اس معنی میں کہ اس کو یہ احساس ہو جائے کہ میرے سامنے اللہ تعالیٰ موجود ہے اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، جو ظاہر ہے کہ اولیاء متقین کا مقام ہے۔ عام انسان کو ظاہر ہے کہ وہ مقام سہولت سے نہیں مل سکتا، بہت محنت درکار ہوتی ہے۔ البتہ ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ عہد نبوی میں علوم اور فنون کا جو ارتقاء ہوا ہے، جو ترتیب ہوئی ہے، جو تدوین ہوئی ہے، وہ اس طرح نہیں ہوئی جس طرح کہ ہم آج کے علوم و فنون دیکھتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں فقہ الگ قانون اور ضابطے کی شکل میں موجود ہے، سیرت الگ موجود ہے، تفسیر الگ موجود ہے، علم کلام جس میں عقائد کی بحثیں آتی ہیں وہ الگ موجود ہیں۔ عہد نبوی میں یہ تمام کے تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی صورت پہ موجود تھے۔ ان میں یوں کہہ سکتے ہیں آج کی زبان میں کہ کلاسیفیکیشن نہیں ہوئی تھی، ان کو علیحدہ علیحدہ مرتب نہیں کیا گیا تھا۔ کیوں مرتب نہیں کیا گیا تھا؟ اس لیے کہ وہ ابتدا کا زمانہ تھا، اس وقت یہ مرتب کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ صحابہ کے ذہنوں میں کوئی فالتو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تھا، ان کے صرف ایک بات تھی کہ کوئی چیز ضرورت پیش آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی رہنمائی حاصل کی اور اس پر منوان کو عمل کر لیا۔ اگر عمل میں کہیں کوئی کسی سے کوتاہی ہو گئی تو بھی جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ دیا، آپ نے اس کا بھی حل بتا دیا، پھر اس پر عمل کر لیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عہد صحابہ میں پھر سوالات کی نوعیت تبدیل ہوئی، اس لیے تبدیل ہوئی کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی کی وجہ سے ہر سوال کو ڈائریکٹ نص کی صورت میں متعین نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بہت سے سوالات تھے جو نص کے ذریعے مل گئے کیونکہ کسی نہ کسی کے پاس کوئی آیت، کوئی حدیث موجود تھی۔ بہت سی چیزیں وہ تھی جو اس صورت میں نہیں ملی، پھر صحابہ اپنے اجتماعی ذہن سے، اپنی اجتماعی اس تربیت یافتہ فکر سے رہنمائی حاصل کر کے اس سے مسئلے کا حل نکالتے تھے۔ یہاں سے فقہ کی تدوین شروع ہوتی ہے۔ پھر صحابہ اکرام کا اپنا ذوق تھا، کچھ فقہ کی طرف متوجہ ہوئے، کچھ علم کلام کے کچھ موضوعات کی یعنی عقائد کی طرف متوجہ ہوئے، کچھ سیرت کی طرف متوجہ ہوئے، کچھ ادب وغیرہ کے مباحث کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو اس وقت موضوعات پھر تقسیم ہونے لگے۔ کچھ صحابہ نے اپنے لیے فقہ کا موضوع متعین کر لیا، کچھ نے حدیث کی صرف اشاعت کا مضمون متعین کر لیا، کچھ نے مغازی کا۔ اسی ترتیب کے ساتھ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ موضوعات جب آگے پھیلتے رہے تو مزید اس میں تقسیم ہوئی، اور وہ حدیث جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا، افعال کا، اعمال کا اور آپ کی تقریرات کا عنوان تھی، تقریر کی ہم نے وضاحت کی تھی کہ وہ احکام، وہ اعمال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیے گئے، وہ کام جو آپ کے سامنے ہوئے، صحابہ نے کیے اور آپ نے اس پہ خاموشی اور سکوت اختیار فرمایا، وہ صحابہ
کا صحابہ کا عمل بھی حدیث رسول بن گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کی وجہ سے، اس لیے کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ اس میں کوئی کمزوری ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح نہ فرماتے۔ یہ تمام چیزیں جب آگے آئیں تو پھر میں نے عرض کیا کہ اس میں مختلف تقسیم ہوتی گئی۔ یہی تقسیم پھر اس کی بنیاد بنی کہ ایک ایک فن الگ الگ مرتب ہوا۔ یہ جب فنون مرتب ہوئے تو اسی طرح تصوف بھی الگ فن کے طور پر مرتب ہوا، اور فن جب مرتب ہوتا ہے، الگ شکل اختیار کرتا ہے، تو پھر اس کی اصطلاحات بھی الگ ہو جاتی ہے۔ اس کو دوسرے فنون سے نمایاں کرنے کے لیے اصطلاحات کو الگ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے دیکھیں کہ علم کلام کی اصطلاح الگ ہے۔ محدثین جب بیان کرتے ہیں، محدثین کی شروحات دیکھ لیں، ان کی کتب دیکھ لیں، ان کے ہاں کئی علم کلام کی اصطلاح نہیں آتی۔ ان کے ہاں کیا آتا ہے؟ کتاب الایمان آتی ہے۔ جو کچھ انہیں بیان کرنا ہے وہی علم کلام ہے، یعنی اس میں تمام مباحث ایمان کے زیادہ ہونے کے، کم ہونے کے، ایمان کی حقیقت کے، ایمان کے مختلف اطراف کے، ایمان کے ارکان کے، یہ تمام احکام جو بیان ہو رہے ہیں بخاری شریف میں، مسلم شریف میں یا دوسری کتب حدیث میں، وہ بیان ہو رہے ہیں کتاب الایمان کے تحت۔ اور شرح عقائد میں جب ہم جائیں گے تو وہاں عنوان ان کا تبدیل ہو کر ہو جائے گا علم کلام۔ چیز وہی ہے، مضمون وہی ہے، احکام وہی ہے۔ اس لیے یہ سوال غیر متعلق ہو جاتا ہے اور اس کی کوئی حقیقت برقرار نہیں رہتی کہ عہد نبوی میں یا عہد صحابہ میں تصوف کے نام سے کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ یہ روایت کا، اس حدیث جبریل کا یہ جو حصہ ہے، یہ تصوف کی، یہ سلوک کی یا احسان کی بنیاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ نے پوچھا حضرت جبریل نے مل احسان، قال ان تخشى اللہ کانک تراہ، کہ اللہ کا خوف اور خشیت جس کو کہا جاتا ہے وہ اس درجے کی ہو کہ کانک تراہ، کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ فانک ان لا تکن تراہ، اگر تم یہ کیفیت نہ بھی پیدا کر سکو تو یہ یاد رکھو فانہ یراک، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ قال صدقت، حضرت جبریل نے پھر کہا تیسرے سوال کے جواب میں، آپ نے سچ کہا۔ قال یا رسول اللہ، چوتھا سوال شروع ہوتا ہے، متى تقوم الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ یہ بھی آج کا بڑا کرنٹ ایشو ہے، قیامت کب آئے گی۔ حالانکہ اس سے کم از کم ایک مسلمان کی حیثیت سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ قیامت کب آئے گی۔ ہمارے جو ذمہ داریاں ہیں وہ قیامت کا انتظار ان میں شامل نہیں ہے، قیامت کی تیاری شامل ہے۔ تو قال مل مسئول عنہا بعلم من السائل، حدیث کے بہت سے جملے ایسے ہیں جن کو ہم جوامع الکلم کہتے ہیں، یعنی پورے کلام کا نچوڑ اور خلاصہ اور جوہر، ایسے جملے جن کو ہم کہہ سکتے ہیں ماسٹر پیس ہیں، جن کے مقابل کوئی دوسرا جملہ نہیں رکھا جا سکتا۔ ایک جملہ ان میں سے یہ بھی ہے، مل مسئول عنہا بعلم من السائل۔ آپ نے یہ فرمانا ہے اس روایت میں، اس جملے میں، کہ جیسے تم لا علم ہو ویسے میں لا علم ہوں، یہ بتانا ہے آپ نے۔ تو لیکن آپ اس کے لیے پیرایا کیا اختیار فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مل مسئول عنہا بعلم من السائل۔ اس کا ترجمہ ہوگا تو وہ یہ ہوگا کہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ واقف نہیں ہے۔ میں تم سے زیادہ نہیں جانتا، جیسے تمہیں علم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی ویسے مجھے بھی علم نہیں ہے۔ البتہ آگے آپ نے فرمایا وَسَأُحَدِّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا، ایک بات ضرور ہے کہ میں اس کی کچھ علامات تمہارے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اِذَا رَأَيْتَ الْمَرْأَةَ تَلِدُ رَبَّهَا فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا۔ یہ جملہ بھی دو معنی اپنے اندر رکھتا ہے اور دونوں ہی معنی درست معلوم ہوتے ہیں۔ جب کوئی عورت اپنا مالک جننے لگے، ربہ، اس کی دو تشریحات کی جا سکتی ہیں اور دونوں کی گئی ہیں۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ مرا سے مراد وہاں لیا جائے گا باندی۔ عہد نبوی میں غلامی کا عہد موجود تھا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ نظام ختم ہوا، تو اس وقت باندیوں کی اولادیں بھی ہوتی تھیں۔ اس اولاد کی طرف شاید اشارہ ہے کہ وہ آزاد عورتوں کے بچے نہیں، باندیوں کی اولاد جو ظاہر ہے کہ معاشرے میں کمتر تصور کیے جاتے تھے، وہ حکمران بن جائیں گے، تلد ربہ۔ اور دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اولاد اپنی ماؤں پر حکمرانی کرنے لگی، یہ بھی اس کا مفہوم ہو سکتا ہے، یہ ایک علامت ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الصُّمَّ الْبُكْمَ مُلُوكَ الْأَرْضِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا۔ اس بات کو بھی جاننے کے لیے ہمیں کوئی لمبی چوڑی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم اپنے
پوری دنیا کے حالات دیکھ لیں اور ان کے حالات جان لیں حکمرانوں کے، تو اس بات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 سال پہلے بیان کیے گئے الفاظ کی صداقت سامنے آ جائے گی کہ جب تم دیکھو الحفاۃ العراۃ، بھوکے ننگے لوگوں کو جو گونگے اور بہرے ہیں، نہ سچ ان کی زبانوں سے ادا ہوتا ہے نہ حق ان کو نظر آتا ہے، ملوک الارض، زمین کے بادشاہ بن گئے۔ اذا رأیت الحفاۃ العراۃ الصم البکم ملوک الارض، بھوکے ننگے لوگ، وہ جن کی حیثیت نہیں تھی کہ وہ اپنے محلوں میں بھی حکمرانی کرتے، وہ ممالک کے حکمران بن گئے، اور پھر ان کی یہ کیفیت ہو کہ وہ سم اور بکم ہیں، گونگے اور بہرے، نہ ان کی زبان حق اور صداقت کا ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں، اور نہ ان کی نگاہیں سچ اور حق کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ فضا کا من اشراطہا، تو یہ بھی قیامت کی علامت ہے، اس کے بعد بھی قیامت یوں سمجھ لو کہ قریب ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ، یہ تیسری بات بھی بالکل 100% صادق آتی ہے آج کے حالات میں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ رِعَاءَ الْبَهْمِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، کسی خاص علاقے کی طرف اشارہ نہ بھی کیا جائے تو آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جب جانوروں کے چرواہے اونچی اونچی عمارتوں میں عمارتیں تعمیر کرنے لگیں، یہ تطاولون طوالت سے، تطویل بنیان عمارت کو کہتے ہیں، عمارتیں بنانے لگے اور ان میں مقابلہ کرنے لگے، کون؟ جانوروں کے چرواہے، تو بھی فضا کا من اشراطہا، تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ قیامت قریب ہے۔ فی خمس من الغیب لا یعلمہن الا اللہ، یہ قیامت ان 5 چیزوں میں سے ہے جو غیب کی علامتیں ہیں اور ان کے بارے میں اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان اللہ عندہ علم الساعہ، وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ وہ قرآن حکیم میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 میں بیان ہوئی ہیں، ان کی طرف اشارہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت بھی تلاوت فرمائی اسی روایت میں کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کے ہاں علم ہے ساعت کا، قیامت کا، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کا، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کے رحموں میں انسان کے کیا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل انسان کیا کرے گا، یہ ظاہر ہے کہ آج کسی کو علم نہیں ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کہاں کس انسان کی زندگی پوری ہوگی اور اس کی موت آئے گی، ان اللہ علیم خبیر۔ یہ وہ 5 چیزیں ہیں جس کا اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں اس آیت کے ریفرنس سے فرماتے ہیں کہ کسی کو علم نہیں ہے، ان میں سے قیامت ہے جس کا بالکل آغاز میں ذکر ہے آیت میں، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ قال، اب راوی کہتے ہیں، یہ قال سے مراد ہے راوی حضرت ابو ہریرہ، ثم قام الرجل، وہ صاحب یہ سن کے کھڑے ہو گئے، رخصت ہو گئے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا، ردوہ علیہ، اس کو میرے پاس واپس لاؤ، فلتمس فلم یجدوہ، صحابہ سب نکلے، دوڑے تلاش کے لیے، ڈھونڈا لیکن آپ کو نہیں پایا، وہ تو جبریل تھے، اڑ گئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ھذا جبریل، یہ جبریل تھے، اراد ان تعلموا اذا لم تسألوا، شروع میں بالکل حدیث کے آغاز میں کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سوال کیا کرو، تو وہ آپ کے خوف سے مرعوب ہو کر سوال نہ کر سکے، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرف فرماتے ہیں اشارہ کرتے ہوئے کہ جبریل تھے، یہ اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں، اذا لم تسألوا، جب تم نے سوال نہیں کیا، یعنی اگر یہ سوال کر لیتے تو ظاہر ہے کہ پھر حضرت جبریل کو اس حوالے سے آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ حدیث جبریل کہلاتی ہے، ایمانیات میں اس کا بڑا مقام ہے اور اس کے حوالے سے بہت سی تفسیرات پیش کی جاتی ہیں، لیکن ہم نے ابتدا میں بھی عرض کیا تھا کہ ہم اس درس میں کوشش کریں گے کہ حدیث اور اس کے معنی اور اس کے قریب کی جو چیزیں ہیں یا اس کے معنی سے براہ راست تعلق رکھنے والی جو باتیں ہیں ان تک اپنے ہم درس کو محدود رکھیں۔ حدیث چونکہ طویل تھی اس لیے آج ہم اسی حدیث پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو صحیح معنی میں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔